بسم اللہ الرحمن الرحیم 95 قل صدق اللہ. آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. یہ الفاظ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ قل صدق اللہ، صاد دال قاف صدق، ٹھیک ہے جی، سچائی. فتابعوا تبع پیروی، فا پس تبع پیروی کا. ملتی میم لام لام، ملتی میم لام لام، اس سے کوئی بھی بات سامنے آتی ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا یم میم، املا کرواؤ جی، لین دین کی آیتوں میں، جی یاد ہے؟ جی تو لفظ جو ہے نا یم مل، املا، املیت، یہ اسی سے ہی ہے، ملت سے، میم لام لام سے. اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. ٹھیک ہے جی تبا، تابا عین تبا، تبا ہوگی ملت میم لام لام، ٹھیک ہے. اسی سے ہے ملت. ملت کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی. ہمیشہ ہمیشہ نبی کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی. اللہ کی طرف دین کی ہوتی ہے. ملت شریعت ہوگی. جی بالکل. اچھا، ملت طریقہ، جی شرعی طریقہ شریعت ہوگی. جی ملت کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے. اس لفظ کو میں ملت کو کھول دیں گی، ٹھیک ہے. ملت کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی. اللہ کی طرف دین کی نسبت ہوتی ہے. جی وہ شریعت جو پیغمبر لکھوائے، ملت دین کے وہ احکامات جو اللہ کے قریب ہوں، یہ ہے ملت. پھر بتاتے ہیں وہ شریعت جو پیغمبر لکھوائے ملت دین کی طرح ان احکامات سے، پیغمبر لکھوائے، ٹھیک ہے، دین کی طرح ان احکامات سے اللہ کے قریب ہوں. اور ملت ہوتی کیا ہے؟ شریعت کا مجموعہ، شریعت کا مجموعہ، ٹھیک ہے، جو نبی کے ذریعے بالکل لوگوں تک پہنچے. بالکل. ابراہیم حنیفہ یکسو، حنیفہ ایک طرف، ٹھیک ہے جی، ایک طرف اعتدال پر قائم. حنیف کہتے ہیں ایک طرف اعتدال پر قائم. ایک طرف جس کا جھک جانا، جو ایک طرف جھکے. جی. اب یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. اب یہ الفاظ کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا سچ فرمایا؟ کہ بیت اللہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل نے ہی تیار کیا تھا، انہوں نے تعمیر کیا تھا. جی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبلہ اور جائے عبادت بنایا تھا. تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے جو بنی اسرائیل یعقوب نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کیے تھے. کیا یعقوب پہ تورات اتری تھی؟ نہیں اتری تھی. کن پر تھی؟ موسیٰ پر. ٹھیک ہے جی، یعقوب صلاۃ السلام تو بہت پہلے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعقوب نے اگر حرام کیے تھے اپنے اوپر تو تم نے بھی کر لیے، تو تمہارے پاس تو اب کون سی یہ کتاب؟ تم کس کی اہل؟ تورات. تورات لاؤ. تورات میں ہے؟ نہیں ہے. تورات میں نہیں ہے. ان کا اعتراض ختم ہو گیا. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر جس نے اللہ کو جھوٹ باندھا وہ ظالم ہے، کیونکہ جھوٹ بول دیا پھر تم لوگوں نے میرے پر. دوسرا اعتراض اللہ نے ان کا کیا ختم کیا جنہوں نے آ کے آپ سے کیا تھا؟ کس نے بنایا؟ کیوں ادھر تم بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبے کی طرف کیوں منہ کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات بتوا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی اچھا.
کا خیال کرو. یہ بہت اس لیے میں اطمینان نہیں کرتا کسی پہ. کسی اور وجہ سے چلا کے اس کو ذرا روکیے، اس کو ابھی موٹا نکشا پورا یہ غلط ہے، اللہ سچے پچھلی کتاب میں بھی نہیں ہے. فتابی ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. اب اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، حنیف کون ہے؟ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ابراہیم کے ہم تو فالوورز ہیں، ہم ماننے والے ہیں. تو ابراہیم کا رخ تو اپنے رب کی طرف تھا، تو وہ تو یکسو تھے، اور پھر وہ مشرک بھی نہیں تھے. تو اس سے مراد کہ صرف اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے والے تھے، اسی پر بھروسے کرنے والے تھے. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے. یقیناً لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. ٹھیک ہے. ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی. میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا، مدت کا کتنا معیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال. سب سے پہلے جو گھر بنا ہے نا، سب سے پہلے وہ بنایا تھا فرشتوں نے، اور پھر اس کے بعد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان کے بیٹے شیس نے، پھر طوفان نوح آیا، وہ پھر رہ گیا، پھر اس کی بنیادیں کچھ مل گئیں. پھر وہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد املیکا نے، پھر بنو جرحم نے بنایا، پھر اس کے بعد قریش نے بنایا، پھر کسائی بن کلاب. یہ تب کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اسود نصب کروایا گیا تھا. پھر یہ قبیلہ آیا، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر، پھر حجاج بن یوسف، پھر یوں چلتا آیا. لیکن سب سے پہلے کنہوں نے بنایا؟ فرشتوں نے. اب جو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا وہ کیا؟ بیت المعمور. ٹھیک ہے، آسمانوں پر جو ایک کعبہ ہے. دیکھیں انسانوں کے لیے نیچے بنایا گیا ایک مرکز کہ یہاں جمع ہوں گے، عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے اوپر بنا دیا، اور وہ بھی عبادت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں. اب وہ انتظار کرتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آنی. اتنا تو اللہ کا جو ہے نا وہ مخلوق پہ عبور ہے. اتنی ہے اللہ کی مخلوق کہ 70,000 جو ایک دن کر رہے ہیں. یہاں تو جا کے نا ہم ہر سال بھی حج کر آئیں گے، ہر مہینے کا بھی عمرہ ہو سکتا ہے، پھر بھی جا سکتے ہیں بار بار. سوچے کتنی مخلوق ہے وہ. تو جو 70,000 ایک دفعہ کر لیں، شام کو دوبارہ کرنا تو دور کی بات، قیامت تک نہیں باری آتا آ رہی. اس قدر بلند ہے رب. پتہ نہیں ہمارے حوصلے کہاں چلے گئے، ہماری دعائیں کہاں چلی گئی، ہے نا، ہماری سوچیں کہاں چلی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ہمارا رب اس قدر بلند ہے، اس قدر بڑی شان والی ذات ہے وہ. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اور اگر ہم ہیں تو ہماری حاجات، ہماری جو پہاڑ جیسی ہمیں پریشانیاں اور چیزیں لگتی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیوں ہمیں شیطان نے دور کر دیا نا اپنے رب سے؟ کہہ کر تو دیکھنا چاہیے جس کے پاس اوپر اتنی مخلوق ہے. ابھی تو سمندروں کی مخلوق نہیں ہمیں پتا، ابھی تو اندھیرے کی مخلوق نہیں ہمیں پتا، ہمیں تو روشنی کی مخلوق کا بھی نہیں پتا. ہمیں تو بس پتا دنیا دنیا دنیا، انسان انسان انسان، ضروریت ہے نا، اور کچھ نہیں. لیکن اللہ کے ہاں یہ بات دیکھیں کس قدر اس کی ذات کو لائق ہے کہ واقعی اس سے بڑھ کر بلند ذات کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی دینے والا نہیں ہے. آخر ان کی بھی تو اللہ سن رہا ہے، ان کی تصویر، ان کے معاملات بھی تو اللہ کے علم ہے، جن کی قیامت تک باری نہیں آنی. جب سے دنیا میں اللہ نے بنائی. اور یہ کعبہ جو بنا تھا، فرشتوں نے جو بنایا تھا، یہ آدم سے 2000 سال پہلے بنایا تھا. حدیث میں آدم سے 2000 سال پہلے انہوں نے بنایا تھا. بیت المعمور یا زمین کا؟
فرشتوں سے ان اول فرشتوں نے بنایا تھا آدم سے پہلے 2000 تک. زمین والا اول بیتن. ٹھیک ہے. اب بیتن کیا ہوتا ہے جی؟ وضع. یہ جو وضع ہے نا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اتار کر نیچے رکھنا. جو میں بھی پوچھ رہی ہوں، ہاں جی. جو فرشتوں نے گھر بنایا 2000 سال پہلے، وہ زمین والا گھر یا پھر آسمان پہ جو بیت المعمور ہے؟ آسمان کا. ہاں وہی پوچھ رہی ہوں. آسمان کا نا سب سے پہلے بنایا ہے فرشتوں نے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں کہ وضع الفاظ جو ہے یہ لفظ یہ کیا ہے؟ رکھنا اور اتار کر نیچے رکھنا. 2000 سال پہلے بنایا 2000 سال نے پہلے بنایا. ہاں جی، آدم نے بنایا نا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں. پھر ان کے بعد جو ان کے بیٹے شیس نے بنایا تھا. ٹھیک. پھر یوں میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد کون آیا؟ طوفان نوح کے بعد پھر ابراہیم نے انہیں بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کیا تھا. پھر املیکا نے بنایا، پھر بنو جرہم نے، پھر قریش نے. لیکن زمین والا آدم علیہ السلام نے بنایا. فرشتوں نے بیت المعمور بنایا تھا. پھر دیکھیں وضع رکھنا، اتار کر نیچے رکھنا. یہ لفظ ہے نا وضع، جی اتار کر نیچے رکھنا. ٹھیک ہے. ظاہر کرنا، یہ اس سے ہے. للذی وہ جو ببکہ تھا، بکہ بالکل مکہ. ٹھیک ہے. یہ با اور میم کا مخرج ہے مکہ. اصل میں لفظ با کاف کاف اس کا مطلب ہوتا ہے ہجوم کرنا. اور جیسے آپ دیکھیں نا مکہ میں ہجوم ہی تو رہتا ہے. با کاف کاف جی. اس کو بکہ لفظ ببکہ. کاف کاف کے ساتھ ہا بھی آئے گا؟ نہیں با کاف کاف. جی. با کاف کا مطلب اس کی رائے ہیں نا 2 سے 3 رائے ہیں علماء کے ہاں. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ با اور میم کا مخرج ہے، اور دوسری رائے ہے کہ یہ با کاف کاف اس کا مطلب ہوتا ہے ہجوم، جیسے کہ مکہ میں ہجوم ہی ہے. اب تورات میں مکہ کو بکہ ہی کہا گیا ہے. جی. اسی طرح آج بھی زبور میں جو الفاظ شامل ہیں وہ بھی بکہ ہی کے ہیں. لفظ بکہ ہی استعمال ہوتا ہے. پھر دیکھیں مبارکن. مبارکن کیا روٹ ہے اس کا؟ بارہ کاف. با را اور کاف. برک یہ کہتے ہیں اونٹ کا بیٹھنا. ٹھیک ہے. اور برکت برکا با را اور کاف. برکا کا مطلب اونٹ کا بیٹھنا. برکت با را کاف تھا. برکت مطلب اونٹنی بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. اس کو عربوں میں یہ کہا جاتا تھا نا برکت. کیا مطلب؟ اونٹنی آ گئی ہمارے گھر، بیٹھ گئی، خیر آ گئی، اون ملے گی، دودھ ملے گا، اونٹنیاں ملیں گی. تو یہ لفظ اس سے ہے کہ مبارکن. وہدن اور ہدایت، تمام جہانوں کے لیے بابرکت ہدایت ہے. اب اللہ رب العزت یہاں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ بابرکت یعنی اس میں بہت سی برکتیں ہیں. کیا بہت سی برکتیں؟ دنیاوی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں، اور وہدن للعالمین ہدایت ہے. اب ہدایت کیسی ہے؟ 2 طرح کی ہے. یہاں جو لفظ آ رہے ہیں ہدن للعالمین 2 طرح کی ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک علمی ہے اور ایک عملی ہے. عملی ہدایت تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں مقرر کر دی ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ چل رہا ہے اس مقدس گھر کے ساتھ مخصوص ہے کچھ عبادتیں وہاں کی. اب جو ہم عمرے کے اندر کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے یہاں نہیں کر سکتے. یہ عملی جی یہ عملی ہے نا جو اللہ نے مقرر کر دی ہے. عمرے والی میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ وہاں اس جگہ کے ساتھ بھی کچھ اس مقدس گھر کے ساتھ مخصوص کر دی نا اللہ تعالیٰ نے. ہاں جی. اور علمی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں حق کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علمی ہدایت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حق کا علم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں واضح فرمایا نا کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. حق کا علم ہوتا ہے اور واضح ہے نا کہ اس میں نشانیاں ہیں بہت. اب یہ کیا ہے؟ مسجد سب سے پہلے بنی مسجد اقصی، اس کے 40 سال بعد بنی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس ابراہیم ہی نے بنائی تھی. یہ بھی یاد رکھیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا،
پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا. ہیکل کا مطلب ہوتا ہے عبادت گاہ, اور مسجد کا بھی مطلب عبادت گاہ ہوتا ہے. ابراہیم کے بعد جو ہے نا وہ پھر انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے نا بیت المقدس کو بنایا, یعنی ہیکل. بالکل انہوں نے بنایا. جی ٹھیک ہے جی. بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد کیا تھے؟ کیا تھے اس وقت؟ عبادت کی جائے, طواف کرنے والوں, عبادت کرنے والوں, رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو مخصوص کر دیا جائے. پڑھ کے آئے نا ہم پیچھے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے. پھر امن اور سلامتی کی جگہ بنا دی جائے, لوگوں کے لیے یہ قبلہ رہے اور رہنمائی کا مرکز بنا رہے. کیا رہنمائی نہیں ملتی وہاں جائے؟ رہنمائی کا مرکز ہی وہ ہے.